بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مسئلہ نمبر 2، حقہ سگریٹ چارٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہتا ہے۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اس سے کھایا گیا یا کم ہی تھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لیا، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، روزے میں دانت کڑوا یا خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سر باہر رہا تو نہیں ٹوٹتا ورنہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہے ہے۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ یوں ہی اگر دوڑے میں بوٹی باندھ کر نگلی، اگر دوڑے کا دوسرا کنارہ باہر رہا تو جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائے تو نہیں گیا، اور اگر دوڑے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خشک انگلی یا پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطیہ پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 7، مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچا گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکا دیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ مخواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو دماغ یا شکم تک پہنچے یا نہیں اور وہ دوا تر تھی جب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خشک تھی تو نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو، مزید ایسے بہترین واقعات اور ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ہو سکے تو آگے شیئر کریں دوستوں تک، ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی اور ہمارا بھی۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1،
کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مسئلہ نمبر 2، حقہ سگریٹ چارٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا روزہ جاتا رہتا ہے۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اس سے کھایا گیا یا کم ہی تھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، روزے میں دانت کڑوا یا خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سر